ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کے ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے ناموں کا ذکر کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو میرا اللہ اس کو بے بہا عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ لوگ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں یا پھر مقروض ہیں، قرض میں آپ کا بال ڈوب چکا ہے، لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو آپ لوگ آج کے اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آج کا یہ عمل اللہ رب العزت کے ایک اسم مبارک کے ذکر کا اور قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا عمل ہے، اور یہ ذکر آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوگا تو آپ کی تمام مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنی شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بلشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے کہ جب بندہ اس کی طرف جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ آج اس ذکر کو کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو میرا رب آپ کا ذکر کرے گا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ آج کا یہ عمل بالخصوص رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں یا پھر مقروض ہیں، وہ اس عمل کو کر کے اپنی غریبی، اپنی تنگ دستی کا سوال کریں، انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ بے گھر ہیں اور اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی آج کے اس عمل، اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میرا بہن، میرا بھائی اس عمل کو کرے گا، اللہ رب العزت ان کے گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرے گا، ان کے گھر میں پیار و محبت ہوگا، ان کی زندگی سکون سے گزرے گی، ان پر آنے والی مصیبتیں، آنے والی پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی۔ بس آپ نے اس عمل کو آج کے دن کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کو بے بہا عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی
ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب عشاء کے بعد کر لیں۔ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو تہجد کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یہ سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے عقیدت و محبت جز ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیضیاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا کریں۔ آپ نے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ کر اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلا جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ ایک تسبیح کے برابر آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں، ان کا آپ نے 100 مرتبہ ذکر کرنا ہے۔ یہ جو 2 اسم مبارک ہیں یہ روزی میں وسعت کے لیے بہت خاص ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہو، اس کے کاروبار میں وسعت ہو، اللہ رب العزت اس کو وسیع مال و دولت عطا فرمائے، تو وہ شخص اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے، انشاءاللہ میرا سونا رب اس کو اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تک اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک یا باسطو یا منعیم، یا باسطو یا منعیم، ان کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ان کا آپ نے 100 مرتبہ ذکر کرنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے ان کا ورد کرنا ہے۔ یا باسطو یا منعیم یہ 1 ہو گیا، یا باسطو یا منعیم یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ان کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان 2 اسم مبارک کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کا عمل ہے، اور وہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ الکوثر۔ یہ سورہ مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ پریشان حال تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کا انتقال ہوا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کے آنے دینا شروع کر دیے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کی دل جوئی کے لیے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اب میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا، تو آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الکوثر کا آپ نے 11 مرتبہ ورد کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو آخری عمل کرنا ہے، اس عمل کے بغیر آج کا ہمارا عمل مکمل ہی نہیں ہوتا، وہ عمل ہے آئے یونس، جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من
الظالمین۔ آپ نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح آپ نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عاجزی اور انکساری سے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، ضرورت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں۔ اگر آپ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، تو اپنی غریبی، اپنی تنگ دستی کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ پر لاکھوں کروڑوں روپے کا قرض ہے، تو آپ اللہ رب العزت سے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے دعا کریں۔ مختصر یہ کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائیں گے، اور آپ کے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ان سب سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ جو بے گھر ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ بالخصوص جن بہن بھائیوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کی تمام نیک حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرمائے، جن کے لیے ان نے کمنٹس میں اللہ رب العزت سے دعا کے لیے کہا ہے۔ یا میرے پروردگار، تو ہر ایک کی مشکل سے، ہر ایک کی پریشانی سے اچھی طرح واقف ہے۔ مولا، جو بھی جس بھی مشکل میں، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور فرما، اور ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت ضرورت کو پورا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔